بسم الله الرحمن الرحيم. ہدایت مانگنا فرض ہے. اور قرآن کیسے دعویٰ کرتا ہے؟ ھذا ھدی، ھذا ھدی. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے قرآن کے لہجے سمجھائے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ اللہ کی طرف. یہ ہے ھذا ھدی. یہ ایک کہنے والا چیلنج کر رہا، ھذا ھدی، یہی ہے اور کوئی نہیں. خدا ہادی نہیں کہا، خدا مبالغے کے ساتھ، کہ یہ خود مجسم ہدایت ہے. ان ھذا القرآن یہدی بھی آتا ہے، لیکن یہاں جو طاقت ہے جاسیہ میں، ھذا ھدی نہیں ہے، ھذا ھدی. ایک کہنے والے کے بول میں طاقت بھی ہے اور تکبر بھی ہے اور زور بھی ہے. یہی ہے، یہ تو خود مجسم ہدا ہے، تو اس سے ہدایت کیسے نہیں ملی؟ یہی تو ہدایت کا راستہ ہے. تو ہم سب اس کے محتاج ہیں. اور ہدا، میں نے کافی پرانی بات ہے، میں نے کہا یہ ہدا، ہدایت، ہدایت، اس کو لغت میں تو دیکھوں کہ کیا مطلب ہے. تو آخر میں جا کے ایک مطلب لکھا ہوا تھا، پہاڑ، سمندر میں سے نکلی ہوئی پہاڑ کی چٹان جو روشن ہوتی ہے، تو اس سے مجھے اگلی بات تاریخ کی برکت سے سمجھ میں آئی. وہاں کچھ نہیں آگے لکھا ہو. پہاڑ، جتنے پہاڑ دنیا زمین پر ہیں، اس سے زیادہ سمندر میں. ہمالیہ سے بڑے پہاڑ سمندر میں ہیں. یہ تو زمین پر بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے، اور زمین ہے 29% اور سمندر ہے 71%. تو اس میں پہاڑوں کے سلسلے ہیں. تو اس میں کچھ چوٹیاں پانی سے باہر نکلی ہوتی ہیں، ان کو ہدا کہتے ہیں. آگے بات کیسے جڑی کہ عرب سمندری سفر سے گھبراتے تھے بہت کم، چونکہ صحرا کے لوگ تھے. اس لیے غزوۃ البحر وہ غزوۃ البر سے دگنے اجر کا، ٹھیک ہے. تو وہ چوٹیاں اس زمانے کے جو کشتی باندھ تھے اور چھوٹے چھوٹے ان کے جہاز ہوتے تھے، انہوں نے وہ نشانیاں بنائی ہوئی تھیں کہ یہ جو چٹان ہے، اس سے آگے جدہ آئے گا، اور یہ جو چٹان ہے اس سے یمبو آئے گا. مثال دے رہا ہوں. ان چٹانوں کو انہوں نے راہبری کے لیے متعین کیا ہوا تھا. تو پانی کے سمندر میں کشتیوں کو راستہ دکھانے والی چٹان کو ہدا کہتے ہیں. ہدا. تو انسانیت کے سمندر میں انسان، ہر مرد عورت ایک کشتی ہے. قاف کے نیچے زیر ہے، زبر نہیں ہے. اردو بھی سیکھو نا. کشتی نہیں ہے، کشتی ہے. تو وہ ان ہر، یہ طارق جمیل، شیخ رمزی، مولانا عبید اللہ صاحب، یہ آپ سارے اور باہر، ہم سب کشتیاں ہیں اس دنیا کے سمندر میں، اور ان کی منزل ہے اللہ. یا ابن آدم اطلبنی، وعدہ کیا ہے؟ تجدنی، ان وجدتنی وجدت کل شیء، وان فتنی فاتک کل شیء، وانا خیر لک من کل شیء. ان سب کشتیوں کا جو ساحل ہے وہ اللہ ہے. اس تک پہنچانے کے لیے جو چٹان ہے ہدا، وہ قرآن ہے. یہ وہ چٹان ہے جو اللہ تک پہنچانے کا راستہ متعین کرتی ہے.
سمندر کی چٹان سے جو ٹکرائے گا وہ ٹائٹینک بھی ہوگا تو 2 ٹکڑے ہو جائے. اس چٹان سے جو کشتی منہ موڑ جائے گی تو وہ مچھلیوں کی غذا بن جائیں گے. ٹکرانے والی کشتیاں بھی ٹوٹ جائیں گی اور نیچے، اور منہ موڑنے والی بھی نیچے. قرآن وہ ہدا ہے، وہ اونچی چٹان ہے جس سے جو ٹکرائے گا وہ پاش پاش ہو کر حسب جہنم بن جائے گا. جو منہ موڑے گا وہ بھی گم ہو جائے گا اور اللہ کو کبھی نہ پا سکے اور ہمیشہ کی تباہی اس کا مقدر ہو جائے گی. تو ھذا ھدا. کوئی اگر اور عالمین ہیں اور وہاں بھی کوئی مکلف مخلوق ہے تو بس یہ ایک ہی چٹان ہے، ھذا ھدا. یہ اس میں اتنی طاقت ہے ان 2 لفظوں میں. شروع میں کہا ذالک الکتاب، وہ کتاب، یہاں کہا ھذا. جیسے میں کہوں وہ مولوی صاحب آپ کو پتہ میں نے کس کی طرف اشارہ کیا؟ میں نے آپ نہیں پتا، میں ہمیں کی تھا. میں کہتا ہوں یہ بوتل، تو اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ قرآن نے یہاں کہا ھذا ھدا، یہ ہے ہادی، بلکہ ہدایت ہے بذات خود. جو سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی سے کہا تھا اما تعلمین انی نبی عادل، عادل نہیں کہا. وہ جو چیونٹی نے کہا تھا نا ادخلوا مساکنکم، تو فتبسم ضاحکا من قولها، تو اس کو پکڑوا کے رکھا اپنی ہتھیلی پر. اما تعلمین انی نبی عادل، عادل نہیں کہا، عدل، ھذا ھدا. وہ چونٹے کہنے لگی اما سمعت قلت وهم لا يشعرون. چونٹے نے کہا اما سمعت یا نبی قلت وهم لا يشعرون. بے خبری میں کہیں ہم مارے نہ جائیں، جان بوجھ کے نہیں کریں گے، بے خبری میں ہم کہیں مارے نہ جائیں. تو بچوں ہم سب محتاج ہیں، چونکہ ہدایت کی کوئی انتہا نہیں ہے. آخری معراج اللہ کے نبی ہیں، تو ان تک جو جتنا قریب پہنچے گا اتنا ہی وہاں آگے اس کا مرتبہ ہو. تو ہمارے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے، ہم مولانا ہیں تو ہم اپنے آپ کو ایک تو محتاج نہیں سمجھتے، ایک ہم اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے آپ کو حضرت سمجھتے ہیں، مولانا ہیں. مجھے 55 سال ہو گئے اس راستے. میں نے زندگی میں صرف ایک دفعہ کہا تھا کہ میں عالم ہوں، ورنہ آج تک نہیں کہ مجھے حرم شریف میں پولیس نے پکڑ لیا. تو پیچھے میرے لوگ تھے نا، تو میں کہ یا اللہ، میں نے کہا تو میرا کیا قصور ہے، ان سے پوچھو یہ کیوں میرے ساتھ کا. اس کو مجھے اپنے بڑے افسر کے پاس لے کہا، اس کے ساتھ بہت لوگ تھے. انہوں نے کہا من انت؟ میں نے کہا انا عالم من پاکستان تخلو سبیل اللہ. زندگی میں ایک دفعہ جان بچانے کے لیے میری زبان سے الحمدللہ کبھی غلطی سے بھی نہیں نکلا کہ میں عالم. تو میرے وہ ہے نا عدل العوادل حول قلب التائه وهو الأحبة منه في سودائه سویدا، اس تک اللہ کے فضل سے میرے بچے بیٹھے تو مجھے نہیں کبھی یہ تصور آیا کہ میں کوئی مولانا ہوں، میں عالم. اننی من العلماء ومن احسن. یہاں بھی کیا لہجہ قرآن، یہاں بھی چیلنج ہے. بولو پہلوان کی کشتی ہم نے دیکھی ہیں، گامے کی تو دیکھی نہیں. گامے کا بھتیجا تھا، گاما پہلوان جو تھا 50 سال اس نے کشتیاں لڑی، ایک دفعہ نہیں ہارا، ایک دفعہ. یہ ریکارڈ ہے پہلوانی کی تاریخ میں. 50 سال ایک بندہ کشتیاں لڑتا رہا اور
ایک دفعہ نہیں ہارا. اب میری ساتھ لائیانے بھی سنتے رہو. 1910 میں یہ انگلینڈ گیا, وہاں تھا ورلڈ چیمپئن. اس وقت رستم زمان ہوتا تھا, آج کل ورلڈ چیمپئن. جس کا قد تھا چھوٹا 5 فٹ 7 انچ, وہاں 6 فٹ 6.25 فٹ کے پہلوان تھے. تو ججوں نے اس کو رد کر دیا کہ یہ کشتی کے قابل نہیں ہے. تو اس نے اپنے مینیجر سے کہا کہ اخبار میں اشتہار دو کہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی پہلوان مجھے ہرا کے دکھائے. تو جج متوجہ ہوئے, بھئی یہ کون چیلنج کر رہا ہے. 10 دن میں 200 پہلوانوں کو اس نے گرایا. تو پھر سارے جج کھیلنے لگے, یہ تو اس کو تو لو بھائی, یہ کیا بلا آ گئی ہے ہندوستان سے. تو آگے اس کے آیا, پولینڈ کا تھا رہنے والا, لیکن رہتا تھا امریکہ میں, زبسکو. اس کا قد تھا کچھ 7 فٹ. تو اسے 2 گھنٹے کشتی ہوئی. تو جب وہ اس کو پٹکتا اور اس کو کمر لگانے لگتا تو زمین سے چمٹ جاتا, جو کشتی کے قانون کے خلاف ہے. وہ چمٹا رہتا اور 15 منٹ 20 منٹ, آخری دفعہ آدھا گھنٹہ. تو ریفری نے کہا اب اگر تم نہ اٹھے تو میں تمہیں ہارا ہوا ڈکلیئر کر دوں گا. انہوں نے کہا میں تھک گیا ہوں, کل کریں گے, 1 ہفتے کے بعد کشتی کریں. تو وہ دوڑ گیا. جب وہ آیا نہیں تو اس کو انہوں نے فاتح قرار دے دیا. 1928 میں اس نے پٹیالہ, مہاراجہ پٹیالہ ریاست تھی اور اس کا یہ پہلوان تھا. جیسے ٹیمیں نہیں آج کل وہ ہائر کرتے, تو ایسے ہی راجوں نے پہلوان ہائر کیے ہوتے تھے. تو یہ مہاراجہ پٹیالہ نے, سکھ تھا مہاراجہ پٹیل, اس نے ان کو اپنا بنایا ہوا تھا. تو 1928 کتنے سال بعد, 18 سال بعد زبسکو کا خط آیا مہاراجہ پٹیالہ کو, اگر گاما میں ہمت ہے تو مجھ سے لڑائی کرے, میں ہندوستان میں آ کے اسے ہراؤں. اس نے سوچا 18 سال گزر گئے, طاقت کمزور ہو گئی ہوگی, تو اس کو آئیڈیا سارا تو میں اٹھا کے پٹک دوں گا. تو گامے نے کہا جی میں تیار ہوں, آپ اس کو بلائیں. تو 18 سال کے بعد وہ آیا یہاں پٹیالہ میں. تو اس زمانے میں جیسے یہاں فٹ بال کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں, کرکٹ کے لیے جمع ہوتے ہیں, کشتی کے لیے جمع ہوتے, تو سارا پٹیالہ شہر اکٹھا ہو گیا. تو دونوں پہلوان اترے, 30 سیکنڈ میں اٹھا کے پھینک دیا. آدھے لوگوں نے دیکھا, آدھے دیکھ ہی نہیں سکے, وہ سدھے ہوندے پے ہیں. 30 سیکنڈ میں ٹک اٹھا کے نیچے پٹک دیا اس کو. 7 فٹ, وہ 5 فٹ 7 انچ. تو پھر اس نے خود ایسے اس کا ہاتھ پکڑ کے مجھے کہا, اس کا میں ہار گیا, یہ جیت گیا. ومن ہے کوئی میرے مقابلے, ومن, یہ چیلنج ہے یہاں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کہ سارے اعمال خیریہ کو دعوت الی اللہ کا چیلنج ہے, کہ ہے کوئی دعوت الی اللہ سے بڑا کام اور خوبصورت کام ہے کوئی. پھر آخر میں کیا خوبصورت بات کی, عمل کو چڑھایا آسمان پر, عمل والے کو گرا دیا زمین پر. اننی من المسلم, یہاں پھر ایک دم تواضع ہے, اننی من المسلم. ومن, پھر اننی من المسلم. یہ مولویوں کو یہ بننا مشکل ہوتا. جوڑ تھا پرانے کا, میں رائمنڈ پڑھتا تھا, ہماری خدمت پہ ڈیوٹی تھی. بابا نیاز مرحوم ایک مقیم تھے فوٹاباسٹ, ان کا بیٹا عبدالسلام رائمنڈ میں میرا ساتھی تھا. میزان میں فارسی میزان وغیرہ سے مجھے ہدایت النحو میں داخلہ ملا تھا, فوت ہو گیا بیچارہ. وہ تھا گیٹ پر, اس کے مطلب کے گیٹ پر کہ کوئی اندر نہ جائے. تو ایک مولانا صاحب تھے, وہ میں کہیں وہاں, چونکہ ہمارے سے میں کھانا کھلانا تھا تو کسی کام کے لیے میں وہاں موجود تھا, تو وہ داخلے تو روک دیا. تو وہ پٹھان تھے, فوت ہو گئے, اللہ ان کے درجے بلند کر. تو کہنے کہ تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں,
اس کو پتا تھا، رائمن پڑھاتے تھے، ہم نے ان سے تھوڑی پڑھی ہوئی ہے ہدایہ پڑھی. وہ کہنے لگا اے تسی سچ لے پھر لا لو. اس وقت سچ چلے ہوتے وہ اردو اس کو آتے نہیں تھے. کہنے لگا مولوی صاحب تسی سچ لے پھر لا لو. وہ پھر کہا تمہیں پتہ ہے کون تسی سچ لے پھر لا لو. یہی میں تماشا ان کا بڑے مزے سے دیکھتا رہا. تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اننی من المسلمین بننا نہیں آتا. حضرت نانوتوی کا ایک ملفوظ یاد آ گیا کہ بلا ہو اس علم کا جس کی وجہ سے اپنی شناخت کروانی پڑی. اگر یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ قاسم بھی کوئی دنیا میں آیا تھا. تو میرے عزیزو، اللہ ہماری منزل ہے اور پہنچانے والا قرآن ہے، اور قرآن سے ہی ہمارا دل نہیں لگا ہوا. یہ ایک بڑا صدمہ ہے مجھے کہ جو اضافی چیزیں ہیں، علم تو قرآن ہے اور پھر حدیث پاک ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، اگر تمہیں قرآن میں کیا اللہ نے حلاوت رکھی ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تمہاری نظریں کبھی قرآن سے ہٹیں نہیں. عبد الرحمن تیمی فرماتے ہیں کہ میں حرم شریف میں بیٹھا تھا اور حضرت عثمان تشریف لائے. رات کا وقت، جوتا ہاتھ میں تھا، تازہ وضو کیا تھا، اور جوتا رکھ کے میرے قریب نیت باندھی اور الف لام میم ذالک الکتاب سے تلاوت شروع کی. تو مجھے تجسس ہو گیا کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں، کہاں رکوع کریں گے؟ کہ میں بیٹھا ہی تھا کہ میں سننے لگ گیا. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، والناس پہ جا کے رکوع کیا. وتر کی ایک رکعت تھی، والناس پہ جا کے رکوع کیا. جب بلوائیوں نے گھیر لیا تو قرآن کھول کے بیٹھ گئے. میرے لیے یہی کافی. وہ پڑھا ہوا ہے قرآن ترکی میں پڑھا ہوا ہے. اور جب وہ اس نے نیزہ مارا تو فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پہ جا کے چھینٹے خون کے پڑے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو مجھے اللہ چاہیے. بھوک جب لگتی ہے تو کچھ ہلچل ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے. تو اللہ کی بھوک کبھی لگی ہے؟ ایسی ہلچل پیدا ہوئی ہے کہ ہائے اللہ عمر گزر گئی، میرا دل ناآشنا ہے. جو میں سربا سجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے ایسا نماشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. اقبال رحمت اللہ علیہ. تو آپ لوگ جوان ہو، ابھی آپ کی عمر ہے، اب 70 سے 72 ہو گئے، 72 سے 73 ہو گئے، اب تو کنارہ نظر آ رہا ہے. اور میرا سب سے زیادہ رونا ان دنوں میں اس بات پر ہے کہ یا اللہ 70 سال گزار دیے، ابھی تک تیرے تعلق کو احساسات میں نہیں میں اب دیکھتا. عقلی طور پر میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری مان کے چلنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، لیکن تو میرے دل میں بس جائے. مجھے اس سے مجھے موت نہ دینا. قلب خاوی تلک بیوتہم خاویہ. تو یا اللہ اس خالی دل کے ساتھ میں کیسے تیرے سامنے کھڑا ہوں؟ دنیا میں وہ جو عامی عربین سعودیہ میں ایک محاورہ ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ. یہ سعودیہ کی عامی زبان میں ہے، من بر حل حل من جو یعلم اللہ. بڑا دکھ ہوتا ہے واللہ، بڑے عرصے بعد ہوش آیا کہ موت قریب آ گئی.
اور دل ناآشنا ہے. درد ہوتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے. میں نے 6 سال درد سہا ہے سر کا، تو جس سے ہو رہا ہوتا ہے اس کی کیفیت نظر آتی کہ نہیں آتی؟ تو یہاں چوٹ ابھی تک نہیں لگی، اور یہ اللہ پہل کر چکا ہے. یا ابن آدم انی لک محب. سبحان اللہ. یہ دنیا کے بادشاہ بھی کبھی کسی سے پہل کرتے ہیں. لوگوں کو ان کی خوش آمد کرنی پڑتی ہے، تب جا کر وہ متوجہ ہوتے ہیں، اور ان کی توجہ بھی ایک سیاسی ہوتی ہے، اور وہ جس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. سبح للہ ما فی السماوات والارض. کلام دیکھو، وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض. اللہ اکبر. یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں ایسے اللہ تعالیٰ نے زور زور سے دھماکے کیے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام يعلم ما تكر يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معاكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. اتنی اپنی عزت عظمت کو بتا کے کہتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ. تو آؤ نا پھر مجھ پہ ایمان لاؤ، یعنی مجھ سے محبت کرو. یا ابن آدم انی لک محب فبحقی علیک کن لی محبا. یا ابن آدم اذکرک وتنسانی وَأَسْتُتِرُ وَلَا تَخْشَانِ. أَتَحَبَّبُ إِلَيْكَ بِنِعْمِي وَتَتَبَغَّضُ إِلَيَّ بِالْمَعَاصِي. شَرُّكَ إِلَيَّ سَاعٍ وَخَيْرِي إِلَيْكَ نَاصِرٌ. مَعَ ذَلِكَ إِن سَأَلْتَنِي أَعْطَيْتُ وَإِنِ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ. یہ میرا ٹکڑا ہے. دیکھو، عام ترتیب سے چلنے سے آپ کسی مقام پہ نہیں پہنچ سکتے. مقام سے مراد میری یہ دنیا کے نہیں. ڈاکٹر معظم میرا ایک بڑا پیارا دوست ہے بنگلہ دیش کا. کہنے کہ جب میں اپنے کام پر آیا تو میں نے اپنے بڑے استاد سے پوچھا کہ مجھے کیسے کام کرنا چاہیے. کہ اگر عام لوگوں کی طرح جینا اور مرنا ہے تو 8 گھنٹے تمہاری ڈیوٹی ہے، ادا کیا کرو، گھر چلے گئے کرو. کچھ کر کے مرنا ہے تو 20 گھنٹے کام کرو، 4 گھنٹے آرام کرو. آج 30 سال ہو چکے ہیں، وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے. اور شوگر کا مریض ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اب بھی وہ 20 گھنٹے کام کرتا ہے اور صرف 4 گھنٹے سوتا ہے. اور پوری یو میں اس کو نوکری ملی، اور اس کی گونج پوری یو میں پھیلی. یو کی تاریخ میں پہلا انسان جو پاجامے اور کرتے میں اس ٹوپی کے ساتھ 30 سال نوکری کر کے نکلا. نہ کسی کو جرت ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کو اجازت دیتے ہیں. سب کوٹ پینٹائی. ایک نمونہ ہے جس کے سر پر ٹوپی، کرتا اور بنگالی پاجامہ. صرف اس کی 20 گھنٹے کی محنت نے ان کے سر چکا دی. ان کی محنت کے سامنے ایک ہے رواجی جیسے آپ کر رہے ہو. تو اللہ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کر دے، انشاءاللہ جنت مل جائے. دوسرا ہے کہ اللہ بھی کہے واہ میرا بندہ، تو انہیں خوش کر. اسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ملے. پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کس لیے کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے.
دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سود. اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ. وہاں کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے, آپ کی چادر چہرے سے ہٹائی, ماتھے کا بوسہ لیا, گرم آنسو ماتھے پر گرے. واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. وہ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی. جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں. وہ زندہ ہیں, اللہ کے پاس گئے ہیں, واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ منبر پر کھڑے ہوئے, عمر اقعد فلا ناخذ. تو محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات, تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سن. یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا, ایسے نہیں گرا, ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے, اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات, غار ثور کی رات, جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے, اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے. ابو بکر ماں بھی کہا کبھی آگے ہو کبھی پیچھے کو, یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک. ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. اخاف الرصد فامشی امامک. ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور وہاں جب پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے. تو جس نے دیکھا ہے ثور پہاڑ, اپنے کمر پہ بٹھایا, پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے, اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن, اندر اندھیرا, ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے. سوراخ زیادہ تھے, پگڑی اتاری, سوراخ بند کی. پھر سوراخ زیادہ تھے, کرتا اتارا, کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کی. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا, اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی. کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا. جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر ماں بھی کا عراق اور یان, کدھر گیا تیرا امامہ, تیرا کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے, مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا. صرف رضا نہیں, میرا ساتھی بنا. ایک دم جبریل آیا, یا رسول اللہ
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیں۔ ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے، اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں، چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے۔ تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا۔ لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسَامَہ۔ تو چہمہ گویاں شروع ہو گئیں۔ تو عیاش بن ابی ربیعہ بڑے صحابہ کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا، کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے۔ حضرت اسامہ بن زید، کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عباد بن بشر، عبادہ بن صامت، ابو دجانہ، ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ، اور امیر کون؟ اسامہ، شکل کے حبشی، عمر 17 سال، کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا۔ ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے، عمر انہوں نے خود مانگ لیا ان کو امیر بنا کے بھیجا۔ تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو، تو بیٹھے ہوئے تھے، ایک دم سیدھا ہوئے، مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے، میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا، تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ اور آنسو نکلا، طلبت نصرتک وجئتنی بالخذلان، ثقلتک امک یا ابن الخطاب وعدمت۔ لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے۔ یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے، تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا اب قتال کیسے کریں، لشکر تو ہم نے بھیج دیا ہے، ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی، برداشت کر لو، آپ ہی ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر۔ عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا۔ علی تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا۔ مہاجرون ما تقولون کما قال عمر، یا معاشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر۔ سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں، ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا، صبر کرنا ہے، کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں، چند سا لوگ۔ تو ایک دم اٹھے اور منبر پر آئے، فحمد اللہ، یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا۔ عاشق ہوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علمیں، کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نہ باہو، تھوڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے مننے، سر نہ جوڑے تے مکھ نہ موڑے، ہمیں 100 تلواراں کھنے، کھنے کہتے برد، 100 تلواریں برداشت کرے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھننے۔ سب کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک بھی میرا ساتھی کوئی نہیں، اور پورے مدینے پر زلزلہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں سارے اہل مدینہ ایسے تھے جیسے سخت سردی میں ٹھٹرتی ہوئی بھیڑ ہوتی ہے، جیسے وہ سردی سے کانپ رہی ہوتی ہے، ایسے ہر مرد عورت کی کیفیت تھی، وہ خوف سے کانپ رہے تھے۔ تو کہا میرے باپ کھڑے ہوئے، کہ ان اللہ بعث محمدا والحق قل شرید والاسلام غریب طرید قد رث حبلہ
وقل أهله فجمعهم الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعلهم الأمة الباقية الوسطى. فوالله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد في سبيل الله حتى ينجز لنا الله وعدا ويفي لنا أحدا ويقتل من قتل منا شهيدا في الجنة ويبقى من بقي منا وارث عباده في الأرض. إن الله قال وليس لعباده خلف وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. فوالله لو منعوني عقالا كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقبل أمام الشجر والحجر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روحي بالله. إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة. صرف ایک آدمی نے تائید کی اللہ اکبر، عمر. ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبر، باقی سب سناٹا تھا. آپ نے کہا تم نہیں نکلو گے میں نکلوں. تو جب تیاری کا عزم کر لیا تو پھر عمر آئے. ازواج مطہرات ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو بھی میں نکلوں گا. ان کا تم امیر بن گئے ہو، کہا چاہے میری بوٹی بوٹی کر دیں میں نکلوں گا. اور لے کے نکلے. یہ دن کہتے تھے مجھے عمر کہ یہ ایک دن مجھے دے دے، ایک رات وہ دے دے، میرا سب کچھ لے لے. اور ذوالقصہ تک، ذوالحصا ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو طلیحہ کا بھائی حبال اس سے ٹاکرا ہوا. ان نے مشکیزوں میں ہوا بھر کے جو چھوڑا نا، تو مشکیزیں ہوا میں اڑے تو اونٹ بدک گئے، تو بے قابو ہو کے واپس مدینہ دوڑ پڑے. تو پہلی ٹکر میں وہ شکست ہو گئی. واپس مدینے پہنچے، دوبارہ پھر سب کو نکالا، نکلو. اور پھر ذوالقصہ پہنچ کے وہاں قتال ہوا اور حبال قتل ہوا. اور وہاں ایک فضا بن گئی. پھر واپس تیسری دفعہ پھر نکلے. حضرت اسامہ کا لشکر واپس آ رہا تھا. ان سے کہا تم لوگ آرام کرو، ہم ہی نکلیں. پھر ذوالقصہ جب پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہو کے ہاتھ جوڑ دیے. نفدیک بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو. تو نہ رہا تو سارا نظام ٹوٹ جائے. تو ہمیں بھیج. جب مدینے سے نکل رہے تھے تو حضرت علی نے لگام پکڑ لی گھوڑے کی تیسری دفعہ کہ میں آپ کو اللہ کے نبی کے قول کا واسطہ دیتا ہوں. کون سا؟ کہ جو نے احد کی جنگ میں تم سے کہا تھا کہ یا ابا بکر شم سیفک ولا تفجعنی بنفسک فإنک ان لو قتلت لا یکون للاسلام نظام ابدا. ابو بکر تلوار نیچے کر لے، اپنی موت سے مجھے دکھ نہ دے. تو مارا گیا تو اسلام کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوگا. نہیں فل جسم تھے، کوئی ایسے موٹے تازے نہیں تھے، لیکن ایمان وہ تھا کہ تو اپنے گھوڑے کی لگام میں سے زبردستی حضرت علی سے چھڑوائی. کہا علی میرے بارے میں کوئی مجھے نصیحت نہ کرے، میں کسی کی نصیحت قبول نہیں کروں. جب وہاں پہنچے تو عبد الرحمن بن عوف نے پھر یہ منت کی کہ آپ واپس جائیں، اب ہمیں بھیجیں، ہم نکلتے ہیں. تو آپ نے 11 لشکر روانہ کیے. پھر لشکر کہتے تھوڑے تھوڑے لوگ ہی کوئی نہیں تھے. خالد بن ولید کو بھیجا طلیحہ کی طرف، حضرت شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا مسلمہ کذاب کی طرف، اکرمہ بن ابی جہل کو بھیجا یمامہ کی طرف، عمر بن عاص کو بھیجا تبوک کی طرف، خالد بن سعید کو بھیجا حدود شام کی طرف، اور ارفج بن ہرثمہ کو مکہ اور مدینہ کے، طریف بن حاجز کو مہرق کی طرف، حذیفہ بن محسن کو مسقط عمان کی طرف، اور اسید بن مقرن ان کو بھیجا یمن کی طرف. اس طرح سارا مدینہ پھر خالی کر دیا.
اس کے پیچھے طاقت کیا تھی؟ اللہ. اور احمد ابن اس نے کہا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. آپ نے فرمایا ابو بکر کا مرتبہ تمہیں کثرت اعمال کی وجہ سے نہیں بل لما وقر فی قلبہ من الایمان. وقرا کہتے ہیں اونٹ کو سامان سے لادنا. ٹھیک ہے، اتنا سامان اس پہ لد جائے کہ اونٹ ہانپنے لگے. اٹھا تو لے لیکن ہانپ رہا ہے. اس کو وقر کہتے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان اتنا زیادہ ہے کہ اس کا جو دل ہے نا وہ ہانپ رہا، اس سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا. اتنا بڑا ایمان ہے اس کے پاس. یہ اس کو کبھی اپنا موضوع بناؤ، اس کو اپنی منزل بناؤ. کن بکھیڑوں میں پڑے ہوئے. میرے بس میں ہوتا تو میں صرف قرآن پڑھاتا اور نبی کی سیرت. یا پھر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب خلق قرآن، مجھے حیرت ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، رونا بھی آتا کہ آج بھی منطق پڑھا رہے ہیں. اور جو اس عقل کو لے کر آیا تھا وہ گمراہ ہو گیا تھا، قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا تھا. مامون جیسا علامہ لمبی سے لمبی نظم کو ایک دفعہ سنتا تھا دوہرا دیتا. وہ ایک بڑا مشہور واقعہ، اس نے انعام رکھا ہوا تھا کہ کوئی ایسا شاعر آئے جو وہ سنائے جو مجھے نہ آتا ہو. تو وہ ایک دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. اس کا ایک غلام تھا جو 2 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. اس کا ایک غلام تھا جو 3 دفعہ سنتا تھا اسے یاد ہو جاتا تھا. جو شاعر آتا وہ دہرا دیتا مامون. پھر کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے. وہ سناتا تو وہ 2 دفعہ ہو جاتا تو وہ کہتا یہ تو میرے اس غلام کو بھی آتا ہے. تو ہر شاعر بے بس ہوتا. تو ایک دفعہ اسماعیل جو تھا نا وہ اپنا بھیس بدل کے آیا اور اس نے جو وہ مکلی ککلی پتہ نہیں کیا وہ حیات الصحابہ میں ہے ایک واحد ان کو بونترا دیا. انہوں نے کہا بھائی تم کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس کو غور سے دیکھا. هل انت اسماعیل؟ قال نعم. تو ہی مجھے ہرا سکتا ہے اور کوئی نہیں ہرا سکتا. اتنا بڑا علامہ گمراہ ہو گیا. قرآن مخلوق ہے، اللہ کی کوئی صفت بھلا مخلوق ہو سکتی؟ ایک شخص نے زبیدہ ہارون رشید کی بیگم کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا. کہ جب نہر زبیدہ کی پہلی کھدائی کی کدال پڑی تھی تو میری بخشش ہو گئی تھی. تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہے، یہ کیوں ہے؟ کہ میرے قریب بشر مریسی دفن. بشر مریسی کون ہے؟ جس نے قرآن کے مخلوق ہونے پر مامون کو لگایا. جو منطق کا یہ منطقی علوم سارے مامون کی کم بختی آئی وہ لے کر آیا، ترجمے کروائے، اور بشر اس میں نمایاں ہو گیا. اس کے دلائل سے متاثر ہو کر اس نے اس قرآن کے خالق مخلوق ہونے کا زبردستی جبری لوگوں کو اس پر اس نے آمادہ کیا. وہ کہنے لگی میرے قریب بشر مریسی دفن ہے. اس کو قبر نے جھٹکا دیا ہے. اس کی خوفناک آواز سے سارے قبرستان کے ایمان والوں کے چہرے زرد ہو پڑے. اور کم وقت جب مرنے لگا تو کہنے اپنے بھائی کو وصیت کی واتبع ہدی اخیک فی القرآن معتصم. ہارون کے 3 بیٹے مامون، امین، مامون، معتصم خلیفہ بنے. عبد الملک کے 4 بیٹے بنے، ولید، سلیمان، یزید، ہشام. اور یہ ریکارڈ قائم تھا یہاں تک کہ عبدالعزیز السعودی نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا کہ اس کے 7 پتر خلیفہ بنے. تو یہ اس نے آ کر یہ ریکارڈ توڑا ہے کہ سعود، پھر فیصل، پھر خالد، پھر فہد، پھر عبداللہ، پھر سلمان. 6 خلیفہ بنے، یہ بادشاہ بنے. تو معتصم ان پڑھ تھا، اتنا طاقتور تھا، یہ انگوٹھے اور انگلی سے بڑے سے بڑے پہلوان کی کلائی کو یوں کر کے توڑ دیتا تھا. اور 248 میں وہ خلیفہ بنا. 48 سال کی عمر میں وہ فوت ہوا. اس کے ساتھ 48 ایک چیز اور بھی ہے، مجھے میں اچانک بول رہا ہوں تو کچھ تو یاد ہے اور کچھ نکل گیا. 48 بہت ہے.
مرنے لگا تو کہنے لگا اگر مجھے پتا ہوتا میری اتنی تھوڑی عمر ہے تو میں یہ ظلم کبھی نہ کرتا جو میں نے کیے ہیں. تو جب وہ اس وقت احمد بن ابی داود تھا معتزلہ کا، بشر مریسی تھا مامون کے دور میں، اور معتصم کے دور میں تھا احمد بن ابی داود، اور مناظرہ ہوا. ان کو قید سے نکال کے لا رہے تھے اور دل میں سوچ رہے تھے بوڑھا ہو گیا ہوں، ان کے کوڑے کھانے سے میری ہمت عاجز ہے، تو میں بھی توریہ کر لیتا ہوں جیسے باقی سب نے کیا ہے. یہ سوچ کے جا رہے ہیں اور راستے بھرے ہوئے ہیں، تو ایک لمبا نوجوان زور سے کہتا ہے احمد یا احمد. انہیں ایسے سر اٹھایا، تعارفنی؟ لا، انا ابو الہیثم اکبر قاطع الطریق فی بغداد، میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں بغداد کا. بغداد کے محکمہ پولیس میں 10,000 کوڑے میرے جسم پہ پڑے ہیں، لکھا ہوا ہے. میں نے چوری نہیں چھوڑی ابھی تک، وہ تو حق نہ چھوڑ دینا کوڑوں کے پیچھے. کہتے ہیں اس نے مجھے زندہ کر دی. کبھی بیٹھے بیٹھے کہتے رحم اللہ ابا الہیثم. تو ایک دن ان کے بیٹے نے پوچھا کہ یا ابت من ابو الہیثم، تو پھر انہوں نے اس کا واقعہ سنا. ایک چور ایک امام کے ثابت قدمی کا ذریعہ بن گیا. تو جب مناظرے کے بعد وہ کوئی لاجواب ہو گیا احمد بن ابی داود، تو انہوں نے کہا اس کا قتل واجب ہے اور میری گردن پر ہے قیامت کے دن. تو معتصم قتل کروانے سے ذرا جھجکتا تھا. انہوں نے کہا بھئی کوئی ہے ایسا پہلوان جو اس کو کوڑے مار کے ختم کر دے؟ تو ایک حبشی کھڑا ہو، کہا 10 کوڑے جو میرے کھا لے وہ زندہ نہیں رہتا. انہوں نے کہا آ جائے. اس نے 60 کوڑے مارے اور بوٹیاں اڑنے لگیں کمر سے اور تہمت کھل کے گرنے لگا. تو کہا یا اللہ میرے ستر پوشی کرنا. وہ ہوا میں معلق ہو گیا، ایسے نیچے نہیں گرا. تو جب بالکل برا حال ہو گیا تو احمد بن ابی داود کرسی سے اتر کر آیا اور آ کر ایسے کان میں کہنے لگا اب بھی اگر تو کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. تو امام احمد رحمہ اللہ نے جیسے جرجری لی اور فرمایا تو اب بھی اگر کہہ دے کہ قرآن کلام اللہ ہے غیر مخلوق ہے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا قیامت کے دن. تو آخر 60 کوڑوں پر پھر مامون جو تھا معتصم وہ ہل گیا اور اس نے روک دیا. تو وہ میں کہہ رہا تھا خواب میں ملے کسی کو وفات کے بعد، کیا ہوا کہ اللہ نے پوچھا احمد کوڑے کیوں کھائے تھے؟ کہ اللہ تیرے لیے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا. بلے شاہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کے کلام میں لوگوں نے خرافات خود ڈال دی ہیں، ان کا کوئی کلام ایسا نہیں. تو کہنے لگے اللہ نے فرمایا تو میرے لیے اتنا دکھ اٹھا کے آیا، قد ابحت لک وجہی، میں اپنا چہرہ تیرے لیے کھول دیتا ہوں، میرا دیدار کرتا رہے. عام مولوی بن کے چلنا ہے تو نہ تمہارے مرنے کا کسی کو پتہ چلے گا، نہ جینے کا کسی کو پتہ چلے گا. کچھ کرنا ہے تو بقدر القد تکتسب المعالی، من طلب العلا سحر اللیالی، تروم العز ثم تنام لیلا، یغوص البحر من طلب اللآلی. یہ شعر بھی آج آپ کی برکت سے یاد آ گیا. تو بیٹا میں خود، میرا دل خالی ہے، میں اس پر روتا ہوں، میرا سب سے زیادہ رونا اس پر ہے. یا اللہ یہ بحث مباحثے، یہ قیل و قال، یہ تو علم نہیں ہے، نہ ہی میرے نبی نے یہ علم بتایا ہے. میرے نبی نے تو لوگوں کو اللہ سے جوڑا اور تو نے خود طلب کیا والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ اجعلنی من الذین هم اشد حبا للہ. یہ اشد حبا للہ کا مطلب ہے عشق. عشق کا لفظ قرآن کے مناسب نہیں، اس لیے اشد حب. دیکھو محبت تقسیم ہو جاتی ہے اور عشق تقسیم نہیں ہوتا. یہ آپ نے بیل دیکھی، آکاش بیل جو درخت کے اوپر چمٹ جاتی ہے، اس کو عربی میں عشقہ کہتے ہیں. عشقہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ درخت سب کچھ اس پہ لٹا دیتا ہے، اسی کا ہو جاتا ہے، اور آخر میں
वो चूल्हे का ईंधन बन के कट के आग में जल जाता है। इसलिए मोहब्बत तकसीम हो जाती है, माँ से, बाप से, बीवी से, बच्चों से। इश्क जिससे हो गया बस फिर वो किसी का नहीं छोड़। तो अल्लाह कह रहा वल्लदीन आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। तो मैं चाहता हूं मरने से पहले कोई एक ऐसा तबका अल्लाह तैयार करवा दे जो अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से किसी ने पूछा साहबा हंसते थे? कहाँ हंसते थे, क्यों कोई फरिश्ते थे? वलकिन अल ईमान फी कुलूबिहिम अअज़म मिन अल जिबाल। जब वो आए ना अब्दुर्रहमान बिन औफ अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास, क्या जवाब दोगे अल्लाह को, इतने सख्त आदमी को अमीर बना के जा रहे हो? तो उस बदहोशी सी कैफियत में भी एकदम कड़क के बोले अतुखव्विफुनी बिरब्बी, हाय हाय, अतुखव्विफुनी बिरब्बी, अना अअलमु बिरब्बी मिनका, अना अअलमु बिरब्बी मिनका। तो बेटा मेरे पास अल्फाज हैं और कुछ नहीं है। तुम्हारी उम्रें हैं, हम मौत के इंतजार में हैं, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को मंजिल बनाओ, अल्लाह को मंजिल बनाओ। इसके लिए आम जिंदगी से हम फराइज पूरे करेंगे, हराम से बचेंगे, हलाल पर चलेंगे, अल्लाह हमसे राजी हो जाए। लेकिन अल्लाह हमारा बन जाए, हम उसके बन जाएं, ये आम तरतीब से ये नहीं होगा। इसके लिए अपने आप को ज्यादा खपाना पड़े। अल्लाह आपको हिम्मत दे, इस्तिकामत दे। हमारे मर्दों और औरतों को अल्लाह ने रास्ता दिया है कि ऐ मेरे बंदों और बंदियों, मुझे सामने रख कर चलो। मैं हूँ तुम्हारा खालिक और मालिक, मैं हूँ तुम्हारा माबूद, मुझे राजी करो। अल्लाह पर फिदा होना हमारी ज़िंदगी है, एक अल्लाह को राज़ी करना हमारी ज़िंदगी का मकसद है। मंडी बहाउद्दीन में एक जमात गई तो वहाँ एक मौलवी साहब कहने लगे, निकल जाओ, तुम सब मदरसों के मुखालिफ हो। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे, ये हमारा ताजिर हमें 1000 रुपये चंदा देता था, जब से चिल्ला लगा कर आया है 100 रुपये देता है। तो मैंने कहा अच्छा जी, उसको बुलाते हैं। और मैंने कहा ये तूने क्या किया? तो उसने कहा जी पहले झूठ पर कारोबार था, सूद पर कारोबार था, जब से सुनकर आया हूँ झूठ भी हराम है, सूद भी हराम है। अब सच का कारोबार करता हूँ तो रोटी भी मुश्किल से पूरी होती है, उसमें से 100 रुपये इन्हें देता हूँ। अगर ये कहते हैं तो फिर वही शुरू कर देता हूँ, इनको दूंगा और खुद भी खाऊंगा। आज का मुसलमान काफिर के लिए रुकावट है। मैं बांग्लादेश से आ रहा था, मेरे साथ एक गोरा बैठा हुआ था। 1 घंटे तक तो मैं बोला नहीं। मैंने समझा कि अंग्रेजी तो मुझे भूल गई होगी। अंग्रेजी बोले हुए मुझे 25 बरस हो गए, अब मुझे कहाँ से याद होंगी। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं इसे दावत दूँ, फिर ख्याल आया कि बोला नहीं जाएगा। 1 घंटा इसी कश्मकश में गुजर गया, आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने कहा या अल्लाह, बहुत बोली है, याद करवा दे। मैंने उससे बात शुरू की। कोई 15-20 मिनट बाद मैंने देखा कि 40% अल्फाज आना शुरू हो गए हैं। मैं जो कहना चाहता था मैंने उसको सुना दिया। मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा ये बताओ, तुम्हारी सारी जिंदगी है नाचना, शराब पीना, डिस्को, क्लब, जुआ, इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द तुम्हारी सारी जिंदगी घूमती रहती है। अपने ज़मीर से पूछो, क्या इतनी बड़ी कायनात का और क्या इतने बड़े वजूद का यही मकसद है? नाचा जाए, गाया जाए, अपने दोस्त तब्दील किए जाए, रात को शराब पी जाए और फिर बेसुध होकर पड़ा जाए। हफ्ते इतवार को ये सब कुछ लुटा दिया जाए, अगले दिन फिर बैल की तरह काम शुरू कर दिया जाए। मैंने कहा अपने दिल से सवाल करके मुझे जवाब दो, क्या जिंदगी का मकसद यही है? वो खामोश हो गया। कहने लगा ये बात तो मुझसे किसी ने पूछी ही नहीं। मैंने कहा अगर जिंदगी का मकसद यही है तो हमेशा मकसद पाने के बाद इंसान इत्मीनान महसूस करता है, सुकून महसूस करता है, चैन महसूस करता है। तुम अपने दिल से सवाल करो, कभी जिंदगी में चैन महसूस किया है? कहने लगा नहीं। फिर जिंदगी में कहीं खला है? वो इस्लाम लाए है जिसमें ये जिंदगी मुकम्मल है, लेकिन हम क्या करें, हमने तो अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। अब मैंने उससे इस्लाम की बात शुरू की कि इस्लाम पाकीज़ा मजहब है, उसकी ये खूबियाँ है। मेरे मुंह से निकल गया शराब हराम है।
वो आदमी को पागल कर देती है। कहने लगा, हाय तुम्हारे यहाँ शराब हराम है? तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा, सारी दुनिया में फिरता हूँ, मैं सारी दुनिया में फिरता हूँ, सबसे बेहतरीन शराब कराची में जाकर पीता हूँ। बस उसके बाद मैं चुप हो गया। मैंने कहा, अब मैं इसको क्या कहूँ, मेरा दिल पारा पारा हो गया। आज का मुसलमान काफिर के लिए रुकावट बना हुआ है। खैर, फिर मैंने उससे कहा, हमें ना देखो, हमारी किताब पढ़ो, हम तो कमजोर है, किताब हमारी सच्ची है, वही पढ़ लो। अल्लाह ताला की आजमत दिल में उतार दो। अब्दुल खालिक साहब एसपी है, फैसलाबाद में थे। हमने उनको 3 दिन के लिए निकाला, फिर उनका ट्रांसफर हो गया। उन्होंने 4 महीने लगाए, दाढ़ी आ गई, वो चिल्ले के लिए फैसलाबाद आ गए। उस वक्त जो एसपी था जफर अब्बास साहब, वो मेरा क्लास फेलो था। लाहौर में हम इकट्ठा पढ़ते थे। मैं और अब्दुल खालिक उससे मिलने के लिए गए। वो जो पुलिस का बड़ा थाना है, उसका एक दरवाज़ा बंद रहता है और एक दरवाज़ा खुला रहता है आवाम के लिए। हमें वो करीब था, हम वहाँ से अंदर जाने लगे। सामने सिपाही खड़ा था, तो अब्दुल खालिक साहब ने कहा, भाई दरवाज़ा खोलना। उसने दोनों को देखा, सूफी साहब नजर आए। उसने कहा, उत्तो आओ, यानी उधर से आओ। मैंने कहा, भाई तेरी बड़ी मेहरबानी होगी, खोल दे दरवाज़ा। उसने कहा, सुनिया नहीं बंदे, ए तो उत्ते आओ, पहले तो तबलीगी उसूल अपनाया, भाई बड़ी मेहरबानी होगी, खोल दे। जब वो न माना तो कहा, मैं अब्दुल खालिक एसपी हूँ। फिर उसने जोरदार सल्यूट मारा, चाबी भी निकाल आई और ताला भी खुल गया, दरवाज़ा भी खुल गया। कभी वो सिपाही आगे चले, कभी पीछे चले और सर सर करने लगा। मैंने अब्दुल खालिक साहब से कहा, आज मुझे एक बड़ी बात समझ में आई है तेरी बरकत से। कहने लगा, क्या? मैंने कहा, जब तक हाकिम की आजमत नहीं होगी, हुक्म की आजमत दिल में नहीं आ सकती। उसने पहले आपको कह दिया उत्तो आओ, फिर सैल्यूट मार दिया, फिर ताला खोल दिया, फिर दरवाज़ा खोल दिया, फिर आगे पीछे भाग रहा है। क्यों? तुम्हें पहले सूफी समझ रहा था, फिर तुम्हें एसपी समझा कि एसपी तो मेरा बहुत कुछ कर सकता है, लिहाजा उसका सारा वजूद खुशामद में ढल गया। तो हम भी अल्लाह ताला की आजमत दिल में उतार ले।